سامعین، ترکی دور حکومت میں شہر القدس کی حالت پر ایک نظر۔ ترکوں کے عہد میں اس شہر نے زبردست ترقی کی اور اس مقدس شہر میں مکروہات پر مکمل پابندی عائد رہی۔ مقدس یروشلم کا امریکی مصنف ایڈون ایس ویلس، جو 19ویں صدی کے آخری سالوں میں یروشلم میں امریکی قونصلیٹ کے طور پر رہ چکا ہے، اس دور کے بیت المقدس کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قدیم شہر 209 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، جس میں مساجد بھی شامل ہیں۔ شہر کا محل وقوع اس وقت کے جانشینوں سے مختلف ہے جو پہلی صدیوں میں یہاں آباد تھے۔ گلیاں تنگ اور عمارتیں قریب قریب واقع ہیں۔ بعض مقامات پر قدیم محرابیں اور عمارتیں اب بھی قائم ہیں، لیکن انسانوں نے ان کے قریب سے بے خطر گزر جاتے ہیں۔ انسان بے خطر ان عمارتوں کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اہم شاہراہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، ان میں سے ایک داؤد سٹریٹ یاز گیٹ سے جا ملی ہے۔ کرسچین سٹریٹ داؤد سٹریٹ سے قلعہ سائے نشور تک جاتی ہے، اور ایک تیسری گلی شمال کے باب دمشق کو جنوب کے سیہون گیٹ سے ملاتی ہے۔ قدیم شہر میں بہت کم جگہ خالی نظر آئے گی، گویا شہر 209 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، لیکن 25 ایکڑ رقبہ تو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ لیکن 25 ایکڑ رقبے میں مسجد اقصیٰ شامل ہے۔ اتنی ہی جگہ فوجی بیرکوں سے گھری ہوئی ہے، اور اسی سے دگنی جگہ مختلف مذاہب کے اوقاف، مساجد، گرجا گھروں اور دوسری عمارتوں نے گھیر رکھی ہے، اور یہ بطور رہائش گاہ کے استعمال نہیں ہوتی۔ اس لیے بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ 55,000 آدمی 100 ایکڑ میں آباد ہیں۔ اس کے بازاروں میں ہر رنگ و نسل اور ہر زبان و مذہب کے لوگ چلے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس شہر کا دوسرا نمایاں پہلو یہ ہے کہ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ مینار ہی مینار نظر آتے ہیں۔ کوئی محلہ یا گلی ایسی نہیں جہاں مسجد یا گرجا نہ ہو۔ مسجد اقصیٰ کے علاوہ شہر میں 37 مساجد اور ہیں، اور چھوٹے بڑے گرجوں اور راہب خانوں کی تعداد 20 کے لگ بھگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد شہر کی فضا عبادت کے لیے بلاتی ہوئی گھنٹیوں سے گونج اٹھتی ہے۔ ہلاتی ہوئی گھنٹیوں سے اور آواز آنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کے بلند میناروں سے دن میں 5 مرتبہ اذان کی صدا مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی سنائی دیتی ہے۔ شہر کے انتظام کے لیے سلطان ترکی نے پاشا کو مقرر کر رکھا ہے، جس کی انتظامی کونسل 9 مسلم، 1 یہودی اور 1 عیسائی رکن پر مشتمل ہے۔ ہر بڑی مملکت کے کونسلیٹ شہر میں موجود ہیں۔ ایسے تمام امور میں جن میں فریقین غیر ملکی ہوں، مقدمہ کی سماعت مسئول علیہ کے ملک کا کونسلیٹ کرتا ہے، لیکن اگر ایک فریق مقدمہ ترک ہو تو مقدمہ کی سماعت مقامی عدالت کرتی ہے، یعنی کہ جس علاقے کا باشندہ ہوگا اسی علاقے کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شہر میں کسی نمائش کے لیے جگہ نہیں، نہ کوئی اوپیرے ہیں، نہ کھیل یا کنسرٹ کی اجازت ملتی ہے۔ بازار غروب آفتاب کے وقت ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ جلد سونے اور طلوع آفتاب سے قبل اٹھنے کے عادی ہیں۔ دور جدید کی تہذیبی ترقی نے شہر پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سر شام ہی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے یروشلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، جو فصیلوں کے بار آبادی آباد تھی ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ قدیم شہر کی دیواروں سے باہر شمال و مغرب میں گزشتہ چند سالوں سے ایک نیا شہر جنم لے رہا ہے۔ اس جدید ترین شہر نے مختصر عرصے میں زبردست ترقی بھی کی ہے، اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گو فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ مسلسل یہودی یہاں پر آ رہے ہیں۔ سامعین، 1838 عیسوی میں ڈاکٹر رابنسن کے مطابق شہر کی آبادی 11,000 تھی، جن میں سے 3 یہودی تھے۔ 1849 میں ڈاکٹر شیلٹ اور جارج ویلیم کے دعوے کے مطابق یہ دگنی ہو گئی تھی۔ بعد کے 45 سال میں ان کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے، اور وہ اپنے شہر کو پھر سے یہودی شہر بنانے کی اہل یہود فکر میں دن رات گزار رہے ہیں۔ ویلس کی یہ کتاب
سامعین ذہن نشین کیجئے، ویلس کی یہ کتاب 1898 میں شائع ہوئی تھی اور اس میں واضح طور پر یہودیوں کے عزائم سامنے آ چکے تھے۔ اس کے باوجود عربوں نے لارنس آف عربیہ جو ایک بہت بڑا عیسائی یہودی تھا، اس کے حالات پر غور کرنے کی بجائے انہوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اس کے شکار ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے برطانیہ نے عربوں کو اس جنگ میں دجل و فریب سے اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد ان کی مرضی کے مطابق حکومت قائم کر دی جائے گی، لیکن 1920 کی سولو کانفرنس میں فلسطین برطانیہ کے زیر انتداب علاقہ قرار دے دیا گیا، یعنی کہ وہ سارا کا سارا علاقہ برطانیہ کو دے دیا گیا، اور یوں برطانیہ ہمیشہ سے اپنے بڑوں کے طریقے پر پورے عمل کر رہے تھے۔ ہر بات کے بعد خلافہ وعدہ خلافی کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور سر رابرٹ سیموئل پہلا ہائی کمشنر مقرر ہو کر بیت المقدس میں پلید قدموں کے ساتھ جا پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی عزائم تکمیل پانے لگے۔ اتنے شواہد موجود ہیں کہ سر رابرٹ سیموئل جو خود یہودی تھا نے کھل کر صہیونیت کا ساتھ دیا۔ اس کی روش پر تنقید کرتے ہوئے برطانیہ کے ایک مصنف نے لکھا تھا، ایک منصف مزاج مصنف نے یوں رقم طراز کیا: اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، سامعین غور سے سنیے، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، یعنی برطانوی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ دنیا سر رابرٹ سیموئل کو برطانوی ہائی کمیشنز کے طور پر بیت المقدس بھیجنے کے پس منظر میں کارفرما سازشوں سے بے خبر ہے، تو یہ اس حکومت کی حماقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیموئل کی تقرری نے برطانیہ کی حیثیت کو نازک بنا دیا۔ بہرحال اس کی آمد کے ساتھ ہی فلسطین میں یہودیوں کے داخلے کی رفتار تیز تر ہو گئی اور وہ برطانیہ کی شاہ پر خوب کھول کر کھیلے۔ آخر 1936 عیسوی کے موسم بہار میں عرب ہائی کمیٹی قائم ہوئی، جس کی اپیل پر برطانیہ کے مسلم کش رویہ اور یہودی داخلے کے خلاف 6 ماہ تک یادگار زمانہ ہڑتال رہی۔ اس کمیٹی کے صدر یروشلم کے مفتی اعظم الحاج امین الحسینی افندی تھے۔ حکومت برطانیہ نے مفتی اعظم کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ آپ مسجد اقصی میں معتکف تھے۔ برطانوی سپاہیوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا، لیکن مفتی اعظم بھیس بدل کر اس محاصرے سے نکلے اور شام سے ہوتے ہوئے لبنان جا پہنچے۔ اسی سال یہودیوں نے صہیونی ایجنسی قائم کر کے حکومت برطانیہ کے تعاون سے اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہودی فلسطین کو یہ صہیونی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ نتیجتاً ملک گیر فسادات شروع ہو گئے۔ نتیجتاً بیت المقدس کی گلیاں متعدد بار انسانی خون سے لالا زار ہوئیں اور برطانیہ کی حمایت سے یہودی دن بدن زور پکڑتے گئے۔ گویا وہ عیسائی جو زمانہ ماضی میں یہودیوں سے لڑتے رہے تھے، آج یہودی عیسائی ایک ہو کر مسلمانوں کو کچل ڈالا اور مسلمانوں کو کچل رہے ہیں اور کچلتے رہیں گے۔